الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ ترجمہ: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے تھے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو نیست و نابود کر دیا، اور جو لوگ نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے اور جو لوگ مغلوب تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک کا مالک بنا دیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات ودیت کی ہیں۔ ظاہری تو یہ ہے کہ نہایت سرسبز و شاداب، سیر حاصل، خوش منظر اور زرخیز ملک ہے، اور باطنی اس لیے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن و مدفن یہی ملک ہے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ایک عرصے تک صحرائے تہ میں سرگرداں پھرتے رہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ ہو کر عمالقہ قوم سے جہاد کیا اور اپنے آبائی وطن شام کے وارث بنے۔ بعض مفسرین نے زمین سے مصر مراد لیا ہے، یعنی فرعونیوں کو غرق کر کے ہم نے بنی اسرائیل کو مصر کی دولت کا وارث بنا دیا کہ آزادی کے ساتھ اس سے متمتع ہوں۔ لہٰذا اگر اس آیت سے جو ہے ملک جو ہے مراد مصر لیا جائے تو مصر کی ظاہری برکات تو ظاہر ہیں، باطنی برکات اس حیثیت سے ہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں مدفون ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک طویل مدت اسی ملک میں گزاری۔ امام بغوی نے مفسرین کے دونوں اقوال کو جمع کر کے اس جگہ مصر و شام دونوں کا ارادہ کیا ہے۔ جہاں تک جو بنی اسرائیل تھے ان کے صبر کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل نے جب فرعونیوں کے سخت تباہ کن شدائد پر صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق خدا سے استعانت کی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، خدا نے جو نیک وعدہ ان سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، اور فرعون اور اس کی قوم نے اپنے کبر اور نخوت کے اظہار کے لیے جو ڈھونگ بنا رکھا تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا، اور ان کی اونچی اونچی عمارتیں تہو بالا کر دی گئیں۔ آج کے دور میں جو طاقتور قومیں ہیں ان کی طاقت دیکھ کر یہی سمجھنے والا سمجھے کہ یہ طاقت شاید کبھی کم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، اور یہ کبھی مغلوب نہ ہو، لیکن انسان جو ہے اس کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے
کہ کیسی کیسی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور کیسے کیسے جو ہے وہ بادشاہوں کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالم و جابروں سے نجات دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔